کبھی آپ ایسے سچویشن میں پھنسے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور آپ کو کوئی امید نہ مل رہی ہو اور آپ بالکل سٹک ہو گئے ہو، آپ کہیں کہ نہ اس سے آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے، اور آپ اس سچویشن سے نکل ہی نہیں سکے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ پہ ایسی سچویشن ہے تو آپ اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پیاری سی سٹوری ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ السلام کی سٹوری کو تو سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کون سی دعائیں انہوں نے کس موقع پہ پڑھی۔ اگر آپ پہ کوئی مسئلہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بہت موٹیویٹیو ہے، اینڈ اس کی ایک دعا ہے جو کہ بہت پاورفل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوموں کو اللہ کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اور ان کو روکتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، لیکن وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے تو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے رکنے سے رکتے ہی نہیں تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے ایک بت کو توڑا اور یہ بتایا کہ یہ ایک مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہے، یہ تم لوگوں کی کوئی دعا نہ سن سکتا ہے نہ پوری کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو مت پوجو۔ انہوں نے ایک بت توڑا تو ادھر کے لوگ بڑے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دردناک سزا دی جائے اور سب کے لیے یہ ایک نشان ٹائپ بن جائے کہ اگر کوئی دوبارہ یہ حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو اسے پتا ہو کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنی، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ان قوموں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جمع کی جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر اس آگ میں ان کو ڈالنے کی اب تیاری کی جائے۔ اتنی ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے بیسیکلی؟ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ اب امیجن کریں اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم دنیا کے کس کس بندے سے مدد مانگ رہے ہوتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی۔ پھر ایک بہت بڑی، آپ لوگ آج کے دور میں دیکھا جائے تو آپ کرین کہہ لیں، کرین کو لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب اوپر لے کے گئے اور بس اس میں ڈالنے ہی والے، اس میں پھینکا اور اللہ نے اس آگ کو جو کہ آسمان کو چھو رہی تھی اس کو حکم دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی پڑ جاؤ، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ ان کو درد دینے کے بجائے ان کے لیے رحمت بن گئی، ان کی حفاظت کرنے لگی۔ وہ ایسے ہی نہیں کرنے لگی، وہ اللہ کے حکم سے، یعنی آگ بھی اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ تو آپ لوگ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ اگر ہماری لائف میں ایسی کوئی سچویشن آئے، ہم تو فوراً سے بس اللہ سے سوالات کرنے لگ جائیں کہ کیوں ہم ایسے، کیوں ہم نے ایسے کیا کیا، ہم پہ یہ کیوں آزمائش بھیجی گئی، ہم سارے شکوے شکایت کرنے لگ جائے۔ بٹ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا۔ جب وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور ابراہیم علیہ السلام آئے بار، تو وہاں کے بادشاہ اور سارے لوگ جو ان کو دیکھنے کے لیے ان کو جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ سب حیران رہ گئے کہ ان کو ایک ہلکا سا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ اللہ پہ توکل کرنے پہ ہوا۔ توکل ایسا کہ کرو کہ اندھا، مطلب ان کو آگے، ابراہیم علیہ السلام کو آگے بھی کچھ نہیں نظر آ رہا، پیچھے بھی، اور انہوں نے اللہ سے ہی مدد مانگی، کسی اور انسان سے نہیں مانگی۔ یہ ایک بہت موٹیویٹیو اسٹوری۔ اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں تو آپ لوگ کس کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تھوڑی سی مسئلہ کیا، وہ آگ میں جا رہے ہیں اور پھر بھی اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے۔ آپ اپنے اندر اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور کتنے نہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ سو سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔